بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اس وقت کیا حالات پیش آئیں گے، اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مختصر تعارف جان لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام عیسیٰ اور آپ کا لقب مسیح، کلمۃ اللہ اور روح اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی باپ نہیں اور آپ کی والدہ مریم ہے۔ حضرت مریم عمران کی بیٹی اور ہارون کی بہن ہے۔ ان کی عفت و عصمت مسلم ہے۔ وہ زندگی بھر کنواری رہی۔ ان سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا۔ ایک دن فرشتے نے آ کر پھونک ماری، حمل قرار پا گیا۔ درد ذہ کے وقت وہ بہت گھبرائی۔ فرشتوں نے تسلی دی کہ اللہ نے تمہیں ایک سردار عطا کیا ہے۔ وہ بچے کو لے کر گھر کی طرف پلٹی۔ قوم نے تہمت لگائی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گود ہی میں بول پڑے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اپنا رسول بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا قد میانہ، رنگ سرخی مائل ہے، بال چمکدار اور کالے، قدرے دراز گھنگریالے ہیں۔ آپ بہت وجیح ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے برس کے مریضوں کو شفا دی، اندھوں کو بینا کیا، مٹی کی چڑیوں میں روح پھونکی، مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہود نے اندھی دشمنی کر کے آپ کو پھانسی دینا چاہی، لیکن خداوند قدوس نے ان کے نرغے سے نکال کر صحیح و سلامت آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت آسمان پر ہیں۔ قیامت کے قریب وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ زمین پر اتریں گے۔ ان کا نزول دمشق کی جامع مسجد میں ہوگا۔ مسلمان نماز فجر کی صفیں بنائیں گے۔ اقامت کہی جا چکے گی۔ امام مہدی جیسے ہی مصلی پر پہنچیں گے، عین اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ ان کا لباس زرد رنگ کی دو چادریں ہوں گی جنہیں وہ لپیٹے ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں ایک حربہ ہوگا۔ بال اتنے ملائم ہوں گے گویا ابھی غسل کیا ہے۔ سر جھکاتے ہی موتیوں کی طرح قطرے ڈلکیں گے۔ مسلمان فوراً پہچان لیں گے۔ مسجد میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ حضرت مہدی پلٹ کر انہیں محراب میں آنے کی دعوت دیں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے انکار کریں گے کہ امت مسلمہ اللہ کے نزدیک ایک ممتاز و بلند امت ہے، تم خود ایک دوسرے کے امیر ہو، تمہارا امام ہی آگے بڑھ کر تمہیں نماز پڑھائے۔ حضرت مہدی پھر اصرار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر امامت کا حکم دیں گے، چنانچہ وہ امام ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اقتدا کریں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ اب وہ نبی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف نہیں لائے، بلکہ ان کے آنے کا مقصد اس وقت صرف دجال کو قتل کرنا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر دونوں میں ملاقات ہوگی۔ ملت کی ذبح حالی اور دجال جیسے موضوع زیر بحث آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا۔ باہر دجال ہوگا۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے پاس 2 دھاری تلواریں ہوں گی۔ حضرت مہدی کی فوج کو حملہ کرنے کا حکم ملے گا۔ دونوں لشکر ٹکرائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ مسلمان تعاقب کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے۔ بالآخر اسرائیل کے شہر لد میں اسے پکڑ لیا جائے گا اور مسیح علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نیزے کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یہودیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی۔ اس وقت کوئی چیز انہیں پناہ نہ دے سکے گی۔ شجر اور حجر اور دیوار تک ان کی نشاندہی کریں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سانس کی ہوا لگنے سے تڑپ تڑپ کر گریں گے۔ یہ تاثیر تا حد نگاہ ہوگی۔ اسرائیل فتح ہوگا اور صہیونیت ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائے گی۔ جنگ کے خاتمے پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مہدی کے ساتھ ان علاقوں کا دورہ کریں گے جہاں دجال نے ہلچل مچائی ہوگی۔ وہاں کے باشندوں کو اجر و ثواب کی بشارت دیں گے۔ جزیہ ختم ہو جائے گا۔ تمام کفار و مشرکین کے خلاف عالمی جہاد چھیڑ دیا جائے گا۔ حجازی فوجیں ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوں گی۔ یہاں کے فرما رواں گرفتار کر لیے جائیں گے۔ خنزیر سے روئے زمین کو پاک کیا جائے گا۔ صلیب کے پرخچے اڑیں گے۔ کفر و شرک کا نام و نشان نہ رہے گا۔ سب قومیں ایمان لائیں گی۔ پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ تمام مذاہب بے دست و پا ہو کر دم توڑ دیں گے۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے حسین اور سنہرا دور ہوگا۔ برکتوں کی بارش ہوگی۔ بغض و حسد سے دل خالی ہوں گے۔
مال بہا بہا پھرے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، کیڑے مکوڑوں کا زہر جاتا رہے گا، بچے سانپ سے کھیلیں گے، بھیڑیا بکریوں کی پاسبانی کرے گا، چھوٹی سی بچی شیر کو بھگا دے گی، ہر طرف رحمت کی پھواریں ہوں گی، ہر جگہ قرآن و حدیث کا غلغلہ ہوگا، دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، مسلمان لمبی تانیں گے اور اسلام اپنی گردن ڈال دے گا، تمام دنیا چین و سکون سے ہوگی۔ اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی جائے گی کہ میں ایسی مخلوق کو بھیجنے والا ہوں جس سے کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر قیام کریں گے، سد سکندری ٹوٹ جائے گی، یاجوج ماجوج کا ٹڈی دل چاروں طرف پھیل جائے گا، وہ کھیتیاں برباد کریں گے، دریاؤں کو پی ڈالیں گے، دنیا قحط سالی میں مبتلا ہو جائے گی، کھانے کو کچھ بھی نہ ملے گا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا کریں گے، مسلمان آمین کہیں گے، درخواست قبول کی جائے گی، یکایک طاعون پھیل جائے گا، یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے، لاشوں سے زمین پٹ جائے گی، باران رحمت ساری گندگی کو دھو دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس ہوں گے، پھر وہی نورانی دور پلٹ آئے گا، آپ حج و عمرہ بھی کریں گے، نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہوگا، ان کی اولاد بھی ہوگی، روزہ نبوی سے آپ کے سلام کا جواب ملے گا، نزول کے بعد دنیا میں آپ کا قیام 40 سال تک رہے گا، اس کے بعد وفات ہوگی، حجرہ عائشہ میں دفن ہوں گے، چوتھی قبر آپ ہی کی ہوگی۔ یعنی فی الحال اس کمرے میں 3 قبریں ہیں، ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تیسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختصر سوانح حیات اور نزول سے وفات تک ان کے کارناموں کا ایک مکمل خاکہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی پہنچ سکے۔ شکریہ۔